فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ مریم کا آغاز ہوا ہے اور پہلی ابتدائی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سورہ مریم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، اور اصل جو اس سورت کا نازل ہونے کا جو مقصد تھا وہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے وہ جو بنا دیا تھا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، تو اس کا رد کرنا مقصود ہے۔ لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ معجزانہ ہوئی، دونوں ہی حیرت انگیز طریقے سے دنیا میں آئے، اس لیے تمہید کے طور پر ابتدائی طور پر زکریا علیہ السلام کا ذکر کر دیا، اور پھر اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ بتائی گئی۔ آج کا جو ہم درس ہوگا اس میں صرف زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا، کیونکہ یہ تمہید ہے۔ اگلا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے، وہ اگلے رکوع میں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم سورت کے الفاظ اور کلمات پر گفتگو کریں، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، یہ سورہ مریم ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نجاشی کے دربار میں یہی سورت پڑھی تھی، اس کی ابتدائی چند آیات پڑھی تو وہ پڑھتے جاتے تھے اور نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر اس نے خود ہی کہا کہ ذرا ٹھہریے، جب رک گئے تو پھر اس نے کہا یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اسی طرح کا ہے، اسی سے ملتا جلتا۔ اس کے بعد اگلے دن اس نے پھر بلایا اور بلا کر کے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، معجزانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں اور آسمانوں میں موجود ہیں اور پھر قرب قیامت میں آئیں گے۔ وہ رونے لگا اور کہا جو تم کہہ رہے ہو بال برابر نہ عیسیٰ اوپر ہیں نہ نیچے ہیں، ایسے ہی یہ درست ہے، تصدیق کر دی۔ اس کے بعد جو اس نے کام کیا وہ اس سے بھی بڑا تھا۔ میں اور آپ ہیں، کسی کا لحاظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بزرگ ہے، داڑھی سفید ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، ہمیں نہیں آتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، میں لحاظ کروں نہیں کرتے۔ یہ میرے خاندان میں میرا اور اس کا دادا ایک ہے، ہم لحاظ نہیں کرتے۔ یہ میرے استاذ ہے یا استاذ کا بیٹا، یہ رشتہ دار ہے، ہم نہیں کرتے ہیں لحاظ۔ لیکن ذرا دیکھیے، یہ نجاشی بادشاہ تھا، اور بچپن میں کسی زمانے میں جب اس کے باپ کو اس کے چچا نے قتل کر کے ان کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا تو یہ مکہ میں بکریاں چراتا تھا۔ یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے، تو دونوں کی دوستی تھی آپس میں۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے اس کے رشتہ دار وہاں سے آئے حبشہ سے، اور انہوں نے کہا کہ بابا تم واپس چلو، تمہارے چچا کو معزول کر دیا ہے یا مر گیا ہے، تمہیں ہم اپنا بادشاہ بناتے ہیں، کیونکہ تمہارا باپ بادشاہ تھا، بادشاہ بن گیا۔ خیر،
مکہ والے مسلمانوں کا تعاقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے حبشہ پہنچے اور بڑے تحفے تحائف دیے بادشاہ کو، اور کہا کہ جی یہ غلام ہیں ہمارے بھاگے ہوئے، ان کو واپس کر دو۔ اب یہ ہے کردار۔ جب اس نے سن لیا، عقیدہ بھی پوچھ لیا، تو کہنے لگا مسلمانوں تم یہاں پر آزادی کے ساتھ رہو، تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور میں ہرگز تمہیں مکہ والوں کے سپرد نہیں کروں گا۔ انہیں بلایا اور کہا یہ اپنے تحفے تحائف یہاں سے لے جاؤ، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو میں اپنے ملک میں بساؤں گا، ان کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ وہ صورت ہے۔ اب یہ جو ابتدائی کلمات ہیں نا، پہلی آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں۔ حالانکہ حروف مل جائیں تو لفظ بنتا ہے، لیکن یہاں یہ لفظ نہیں ہے، یہ حروف ہیں، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، انہیں ملایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ مقطعات مختلف صورتوں میں مختلف طریقوں سے آتے ہیں، لیکن یہ واحد صورت ہے جس میں مقطعات کے طور پر 5 حروف اکٹھے آئے۔ سورہ شورى میں ہے لیکن وہ الگ الگ ہیں، حامیم پھر عین سین قاف، لیکن یہ اکٹھے آئے ہیں، یہ صرف اسی صورت کے اندر ہے۔ اب ویسے تو مقطعات کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یعنی انسانوں کے لیے معنی تو ہے کیونکہ یہ قرآن ہے، لیکن وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ البتہ علماء نے اس کا اپنی طور پر ایک تشریح کی ہے، مختلف تفاسیر میں مل جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا یہ کاف دراصل اللہ کے کافی ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ سب کو کافی ہے، اللہ کافی اللہ شافی، اللہ سب کو کافی ہے، ہر کام کے لیے کافی ہے۔ ہاں اللہ سارے عالم کو سارے عالم کو ہدایت دینے والا ہے، ہادی ہے اللہ۔ اور یہ جو یا ہے اس سے مراد ہے حکیم، حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ عین اللہ عالم ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، یعلم ما فی الصدور، دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ صاد صادق جو سچا ہو، سچ بولنے والا ہو، تو رب العالمین تو خود حق ہے، سچ ہے، سچ بولنے والا ہے۔ گویا یہ کاف ہا یا عین صاد اللہ کے اسماء گرامی ہیں، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ وظیفہ تھا، جب بھی دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تھے، اے اللہ، اے کاف ہا یا عین صاد میری مدد فرما، انصرنی یا کاف ہا یا عین صاد، اے کاف ہا یا عین صاد میری مدد فرما۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ ہے، شیر خدا کا وظیفہ ہے، اور ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کہا کریں انصرنی یا کاف ہا یا عین صاد، اے کاف ہا یا عین صاد میری مدد فرما دے، اللہ مدد فرمائے گا۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اسے یاد کر لیں۔ اس کے بعد ذکر رحمت ربک، اے محبوب، یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو صورت ہے، تیرے رب کی رحمت کا اس میں ذکر ہے، تیرے رب کی رحمت کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور رحمت کون سی؟ عبدہ زکریا، اس کا وہ بندہ جس کا نام زکریا ہے۔ یعنی اے محبوب، یہ صورت نازل آپ پر ہو رہی ہے، اس میں اللہ کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔
یہ یاد رکھیے زکریا ایک شخص کا نام ہے. اور آج ایک اور بات آپ کو بتائیں. ملکہ الزبتھ کا نام تو سنا ہوگا. ایسے نہیں انہوں نے ملکہ الزبتھ نام رکھا. وہ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جڑ جاتے ہیں نبیوں سے. دراصل الزبتھ جو ہے یہ خالہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ کے شوہر ہیں زکریا. عربی میں البش کہتے ہیں، البش. تو وہ لیکن عربی کا یہ لفظ نہیں ہے، یہ تو سریانی یا عبرانی پرانی زبان کا لفظ ہے. تو اس کو وہ بدل دیا الزبتھ میں. تو الزبتھ کے شوہر جو ہیں وہ زکریا ہیں. لیکن قرآن واحد گواہی ہے اس بات کی کہ زکریا اللہ کے پیغمبر ہیں. نہ یہودی انہیں پیغمبر مانتے، نہ عیسائی انہیں پیغمبر مانتے. تو کیا مانتے ہیں وہ؟ ان کی کتابوں میں بھی ہے زکریا کا نام، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ زکریا ایک ایسے شخص کا نام ہے جو بیت المقدس کا مجاور تھا، یعنی اس کی حفاظت، دیکھ بھال، صفائی ستھرائی. جیسے ہم کہتے ہیں نا مسجد کا خادم، تو یہ بیت اللہ کے خادم تھے. ان کا کہنا یہ ہے، لیکن قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اس لیے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں اس رحمت کا ذکر ہے جو زکریا علیہ السلام پر اللہ نے فرمائی ہے، اور معجزانہ طور پر یحییٰ دیے ہیں. تو یہ معجزے جو ظاہر ہوتے ہیں وہ انبیاء کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، ان کو عزت دینے کے لیے. کہتے ہیں وہ رحمت کب ہوئی؟ بھئی اے اللہ وہ رحمت کب نازل تو نہیں کی؟ تو اللہ یہ فرما رہا ہے اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا آہستہ آہستہ، چپکے چپکے، دل ہی دل میں، خیالات میں اللہ کو پکار رہے ہیں. اور یہ خیالات میں یا چپکے چپکے پکارنے کا یہ مقصد کیا ہے؟ یہاں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس کا مفہوم یہ ہے. ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے لیے ایسا کر دے، اے اللہ میرے لیے ایسا، اونچی اونچی آواز سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ آہستہ دعا مانگا کرو، جسے تم سنا رہے ہو، جسے تم پکار رہے ہو، وہ بہرا نہیں ہے، وہ بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے. اس لیے آہستہ پکارا کرو. اب کیا ہے؟ اب یہ آہستہ پکارنا یہ افضل ہے، ذکر خفی جسے کہتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ خدا کو پکارنے کے لیے آہستہ بھی پکاریں تب بھی اللہ سن لیتا. زمین کی تہ میں رہنے والے کیڑے بھی خدا کو پکاریں تو اللہ سنتا، انہیں رزق بھی دیتا. پتھروں کے اندر آپ مارے پتھر کو توڑے، اندر کیڑے نکلیں گے، بھئی یہ کہاں سے آ گئے اور زندہ کیسے ہیں؟ وہ مالک ہے، یہ اس کی قدرت کا نظارہ ہے. لیکن یہ جو ذکر بالجہر ہم کرتے ہیں، بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، خدا کو سنانے کے لیے نہیں، اپنے دل کو جگانے کے لیے کرتے ہیں، شیطان کو بھگانے کے لیے کرتے ہیں. جہاں جہاں میرے رب کا نام، اس کی آواز پہنچتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اذان ہے، یہ ذکر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر جب مؤذن کہتا ہے تو مؤذن کے کہنے کے ساتھ ہی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز آ رہی. تو ہم دراصل بلند آواز سے ذکر کر کے شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں. اس لیے شیطان نے اپنا ذکر بلند کر دیا ہے، گانوں کی صورت میں، ناچ کی صورت میں، پتہ نہیں بھانڈ براسیوں نے کیسا کیسا ذکر اپنا شیطان کا بلند ہو گیا. تو ہم اللہ کے بندے ہیں، شیطان کے بندے نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم خدا کا ذکر بلند کریں. ہم خدا کے نمائندے ہیں، خلیفہ ہیں، اس لیے ہم ذکر بالجہر کرتے ہیں، بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں. تو یہ بھی جائز ہے، درست ہے، اور صحابہ کا عمل ہے، سنت.
تو انہوں نے پکارا بڑے آہستہ آہستہ، اور کیا کہا؟ قال، کہنے لگے رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ دعا کا طریقہ سیکھیے گا ذرا۔ سب سے پہلے اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی کمزوری کا ذکر کرنا ہے۔ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں کبھی تیری بارگاہ سے دعا مانگتے ہوئے نامراد نہیں لوٹا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جو مانگوں گا اے اللہ تو مجھے عطا فرمائے گا۔ میں نے جب جب دعا مانگی تیری بارگاہ میں تو نے میری دعا کو قبول فرمایا، تو اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اب اپنا مسئلہ پیش کر رہے ہیں، پہلے عاجزی پھر مسئلہ۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ میں ڈرتا ہوں میرے جو ورثاء ہیں، میری تو اولاد نہیں، تو میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے جو ورثاء ہیں، وہ اچھے خلیفے یا اچھے نائب ثابت نہیں ہوں گے۔ جیسے میں نے بیت المقدس کی خدمت کی ہے، زائرین کی خدمت کی ہے، آنے والوں کی خدمت کی ہے، اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ ویسے نہیں کر پائیں گے۔ مسئلہ ہے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، یعنی وہ بھی بوڑھی میں بھی بوڑھا، اولاد کا بظاہر کوئی سبب نہیں نظر آتا۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنی جناب سے تو ہی مجھے کوئی وارث اچھا عطا فرما۔ ذرا دعا دیکھیے، اللہ کے سامنے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے اپنی کمزوری، اپنی عاجزی، انکساری، اپنی ضرورت اس کو پیش کریں، اس کے بعد اپنا ضرورت، اپنی حاجت، اپنا مسئلہ سامنے رکھیں، اور پھر اللہ سے کہیں یہ تو ہی حل کر سکتا ہے، تو حل فرما دے اپنی رحمت سے۔ یہ طریقہ ہے۔ تو جب یہ کہا، آگے بھی کہا یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ کہنے لگے اللہ وہ میرا بھی وارث بنے گا، اولاد یعقوب کا بھی وارث بنے گا، اور تیرے اس گھر کی خدمت کرے گا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ اس کو ایسا بنانا کہ وہ ایسے کام کرے، لوگوں کی خدمت کرے، تیرے گھر کی خدمت کرے جس سے تو راضی ہو جائے، ایسا بنانا۔ اولاد کے لیے اس سے بہتر دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ میری اولاد کو ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں نے افواہیں پھیلاتے ہوئے کتابوں کے انبار لگا دیے، ڈھیر لگا دیے۔ میرے خدا نے قرآن میں 3 لفظ فرما دیے، اللہ کی قسم ساری دنیا کا ذخیرہ کتب ایک طرف، میرے رب کے 3 لفظ ایک طرف، رضی اللہ عنہم، اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، تو جو مرضی کرتا ہے۔ ان 3 الفاظ کا جواب نہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی، یہ جو یرثنی و یرث من آل یعقوب ہے، اس آیت کو بنیاد بنا کر اہل تشیع کہتے ہیں کہ دیکھو زکریا علیہ السلام وارث طلب کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث تو دنیا کا ہوتا ہے، مال کا ہوتا ہے، زمین کا ہوتا ہے، زر کا ہوتا ہے، تو وارث طلب کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد وارث بن سکتی ہے انبیاء کی،
جبکہ ساری امت کا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھنا، ساری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کی دنیاوی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کا مال پہلے تو ہوتا نہیں، اگر ہوتا ہے تو وہ وقف ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے وقف ہوتا ہے، اپنے اپنے زمانے کی امت کے لیے وقف ہوتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ انا معشر الانبیاء، نحن معشر الانبیاء لا نورث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم انبیاء کے جو لوگ ہیں، گروہ ہے، لا نورث، ان کی وراثت نہیں ہوتی، کوئی وارث نہیں ہوتا ان کا۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وراثت چھوڑ کے ہی نہیں گئے، ان کی کوئی وراثت ہوتی نہیں ہے، تو پھر طلب کرنا اور نہ دینا اور یہ کہانیاں گھڑ گھڑ کے امت کا بیڑا غرق کر دی۔ سادہ سی بات، لا نورث، ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ لوگ اس آیت کو ثابت کرتے ہیں، اور جو بات کہتے ہیں وہ کیا کہ بھائی یہ لفظ حقیقتاً اس کا معنی وارث ہوتا ہے، اور وارث وہ ہوتا ہے جو باپ کے چلے جانے کے بعد اس کے مال اور اس کی زر زمین کا مالک ہو، وہ وارث ہوتا ہے۔ مجازن استعمال ہوتا ہے دوسری جگہوں پر، ہم کہتے ہیں بھلے مجازن ہی استعمال ہو، لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی ہے، اس کے بعد یہ مجاز نہیں رہا، یہ حقیقت بن گئی، یہ حقیقت بن گئی، حق بن گیا۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ چلیے، زکریا علیہ السلام کی آہوزاری اللہ کے سامنے یہ مکمل ہوئی، تو اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ دعا بندہ ایسی مانگے، ادھر دعا مکمل ہو جائے، ادھر خدا کی طرف سے جواب آ جائے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ذرا اللہ کو دیکھیے، اے زکریا اتنی پیاری دعا مانگی، اتنی عاجزی سے تو نے مانگا، اس یقین سے مانگا، یقین دعا کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہی دے گا، اتنے یقین سے مانگا ہے، اے زکریا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی یہ خوشخبری بھی دے دی کہ تجھے بچہ میں دینے والا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، اور نام بھی رکھ رہا ہوں، اس کا نام یحییٰ رکھنا، جس کے معنی خوبصورت اور حسن اخلاق والا ہوتا، یحییٰ نام رکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، زکریا ایسا نام تجھے میں نے بتایا ہے، ایسا یونیک نام بتایا ہے، اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ آپ بھی تلاش کرتے ہیں نا، ایسا نام بتائیے جو کسی نے رکھا نہ ہو۔ تو اللہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے یہ کہہ رہا ہے، اے زکریا تجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہوں، اور اس کا نام میں رکھ رہا ہوں یحییٰ، یہ ایسا یونیک نام ہے جو آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ یہ دعا پوری ہو گئی۔ اب جب یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا تو کیسے آیا؟ وحی کے ذریعے سے، اور وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ نبی پر۔ تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ زکریا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، تبھی تو وحی آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ وحی کے ذریعے پیغام اللہ کا سنا تو حیرت اور استعجاب میں پڑ گئے اور کہنے لگے، قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے ہاں کہاں سے بیٹا پیدا ہوگا؟ یہ تو حالت ہو گئی ہے میری، کہاں سے بیٹا آئے گا؟ وکانت امرأتی عاقرا، اور میری بیوی تو بانجھ ہو چکی۔ ایک لمٹ ہے خواتین کے جہاں پیدائش ممکن ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے سلسلہ۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بڑھاپے کے اندر سوکھ جانے اور پتلے ہو جانے کی حد کو پہنچ چکا ہوں، یعنی بڑھاپا بھی ہے اور سوکھ کے ہڈی ہو گیا ہوں میں،
اولاد کیسے ہوگی؟ تعجب اور حیرت کی وجہ سے۔ تو رب العالمین تو قادر ہے اور قادر مطلق ہے، فرمایا قال، اللہ نے فرمایا کذالک یحییٰ، زکریا یہ بس ہو جائے گا، کذالک یہ ایسے ہی ہو جائے گا، بس تم دیکھو ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، رب نے فرمایا وہ مجھے ہوا علی ہین، یہ یحییٰ کو پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ قال ربک، تیرا رب یہ کہہ رہا ہے، اب دیکھیے بندے کو اللہ مخاطب کر، قال ربک، تیرا رب یہ کہہ رہا ہے ہوا علی ہین، ارے یحییٰ کو پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، کیوں؟ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، جب تو تھا ہی نہیں، تیرا نام و نشان نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کیا تھا نا۔ جب تیرا نام و نشان نہیں تھا تو میں نے تجھے پیدا کر دیا، تو یحییٰ کو پیدا کرنا تو آسان ہے، میں کروں گا۔ اب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، التجا کی، قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے کہ واقعی تو مجھے بچہ دینے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ 120 سال عمر تھی زکریا علیہ السلام کی جب یہ دعا کی تھی۔ بعض روایات میں 80، بعض روایات میں 100 اور 120 تک۔ تو جب خود ان کی عمر اتنی ہے تو بیوی اہلیہ صاحبہ جو ہیں ان کی بھی کہنے لگے اللہ اگر تو نے واقع مجھ پر یہ کرم کرنا ہے، مجھ پر رحمت کرنی ہے، تو میرے لیے کوئی نشانی بنا دے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اب یحییٰ آنے والا ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، زکریا تیرے لیے نشانی یہ ہے تو نا 3 دن تک لوگوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، 3 راتوں تک، ثلاث لیال سویہ، برابر 3 رات تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ اب اللہ نے تو یہ بتا دیا، یہ نشانی ہے، جس دن جب 3 راتیں تیری آ جائیں نا ایسی تو بات نہ کر سکے، یہ بطور سزا نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ذرا سن لیں، یہ بطور سزا نہیں، یہ بطور نشانی ہے، بطور معجزہ زکریا علیہ السلام کو بتانا تھا۔ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ ہاں یہودی اور عیسائی ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بطور سزا اللہ نے ان کی زبان بند کر دی تھی، نعوذ باللہ، اس لیے کہ انہوں نے ایسی دعا کیوں مانگی۔ اور ہمیں تو قرآن ترغیب دے رہا ہے، دعا مانگنی ہے تو ایسے مانگو، جب ہر طرف سے مایوس ہو جاؤ تو پھر خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ یہی کام زکریا علیہ السلام نے کیا۔ ظاہری اسباب کے حوالے سے وہ مایوس تھے، لیکن انہیں معلوم تھا ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں سے کبھی مایوس نہیں لوٹا کوئی بھی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پکارا۔ تو یہ نشانی تھی کہ 3 راتیں وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، خوشی سے، خوشخبری کے پورا ہونے کی وجہ سے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، اب وہ جب اپنی عبادت گاہ سے نکلے قوم کی طرف آئے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر یہ وحی نازل کر دی کہ خوشی خوشی لوگوں کو ابھی مت بتانا، ابھی کیا کرو، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، جب تک یہ نشانی ظاہر نہ ہو صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور پھر کیا ہوا، یہ عبادت کرتے رہے، وہ وقت بھی آ گیا، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتے، نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، کوئی پڑھ لکھ کر ڈگری لے کر نبی نہیں بنتا۔ لیکن نبیوں میں یہ واحد معجزہ یحییٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ ان کو بچپن ہی میں اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ،
اے یحییٰ یہ کتاب مضبوطی سے پکڑو۔ باقاعدہ کتاب اتری اور اللہ نے دے دی۔ اب وہ کائے میں لکھی ہوئی تھی، پتھر بھی ہو سکتے ہیں، لکڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے وہ کتاب بھیجی۔ اے یحییٰ یہ کتاب پکڑو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ابھی یہ بچے ہی تھے لیکن ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، حکومت بھی عطا فرمائی۔ حکم کے یہ معنی، حکمت بھی اور حکومت بھی عطا فرمائی، یعنی ہر نبی عقل مند، دانشور اور حاکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بچپن میں ہی ہم نے ان کو کتاب بھی دے دی، حکومت بھی دے دی اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہم نے اپنی طرف سے ان پر مہربانی کر دی، ان کو صاف ستھرا کر دیا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور یہ کمال کا آدمی تھا اور بہت بزرگ تھا، تقیہ، تقوی والا تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے ماں باپ سے یہ اچھا سلوک کرتا تھا۔ یحییٰ کی بات ہے، اپنے ماں باپ سے اچھا، بوڑھے تھے نا، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہ تو سختی کرتا تھا نہ ان کی نافرمانی کرتا تھا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ نہ تو سختی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی ان کی نافرمانی کرنی ہے۔ قرآن نے ہمیں تو یہ کہا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تمہارے سامنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف بھی مت کہو، انہیں جھڑکو مت۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بڑی نرمی سے، پیار سے بات کرو۔ یہ قرآن ہمیں آداب سکھا رہا ہے ماں باپ سے بات کرنے کے، اور یہ جو اف ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دل میں بھی خیال نہ آئے کہ میرے باپ نے میرے لیے فیصلہ غلط کیا۔ زبان سے کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، دل میں بھی تمہارے خیال نہ آئے کہ ابا نے یہ کیا کر دیا، بھائی اماں نے یہ کیا کر دیا، یہ تمہارے دل میں بھی خیال نہ آئے۔ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو اس دن پر جب وہ پیدا ہوا، یحییٰ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن مرنے کے بعد جگایا جائے گا اس پر سلامتی ہو۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی ایک زبردست قسم کی بات فرمائی کہ یہ جو 3 مواقع ہیں جہاں سلامتی بھیجی گئے اس میں ایک خاص نقطہ ہے۔ تینوں میں مشترک بات یہ ہے، بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیز دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھی۔ جب دنیا میں آتا ہے وہ چیز دیکھتا ہے جو اس نے پہلے نہیں دیکھی، اور جب مر جاتا ہے تب بھی وہ چیز دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھی، اور جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائے گا تو تب بھی وہ چیز دیکھے گا جو اس نے پہلے نہیں دیکھی، کیونکہ یہ بڑے اہم دن ہیں، ان میں بڑا حیرت انگیز قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تیری پیدائش پر بھی سلامتی، تیرے مرنے پر بھی سلامتی، تیرے آئندہ جاگنے پر بھی سلامتی۔ اس لیے یہ آیت یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ سلام پڑھا جا رہا ہے یحییٰ کی ولادت پر، تو جو امام یحییٰ ہے، امام الانبیاء ہے، ان کی ولادت پر اگر ہم سلام پڑھیں تو یہ ہے آیت۔ ہم اس لیے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ طیبہ کا چاند جب چمکا دنیا میں آیا اس گھڑی پر بھی ہم سلام بھیجتے، وہ یہ آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جب وہ پیدا ہوا اس دن پر بھی سلامتی، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جب مرے اس دن بھی سلامتی۔ تو نبی کو مرنے پر سلامتی کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر فقط اتنی کہ آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آتی ہے، موت آتی ہے، یہ حق ہے، لیکن انبیاء کی موت اور ایک عام امتی کی موت میں فرق ہے۔
انبیاء کی موت اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، وہ عالم برزخ میں اپنے وجود کے ساتھ، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اور تقریباً اہل سنت کے تمام فرق اس بات پر متفق ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ہاں، جو انکار کرتے ہیں تو علماء نے مل کے کہا ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی اور یہ مرتد ہے، کیونکہ قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار۔ بعض لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں، وہ تھوڑے سے ہیں اور ان کا یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ دیکھیے وہ یوم یموت، جس دن نبی مرے اس دن پر بھی سلامتی ہو، اللہ تو سلام بھیج رہا ہے۔ اور ہمیں یہ کہا گیا ہے قبرستان میں بھی جاؤ تو وہاں جا کر بھی کیا کرو، سلام کرو۔ تو وہاں کوئی ہے تو اسے سلام کریں، وہ جواب بھی دیتے ہیں لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا، کیونکہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے جو دور و نزدیک سے سن سکیں۔ یہ انبیاء کا معجزہ ہے کہ انہیں اللہ پاک سنوا دیتا ہے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔